بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ویورز کو ان کے اپنے چینل ہیلتھ کلب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ہماری آج کی ویڈیو شوگر سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے بارے میں ہے۔ ناظرین، ذیابیطس اس وقت دنیا بھر میں وبا بن جانے والی بیماری ہے جو دیگر جان لیوا امراض کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ اس مرض کے شکار افراد میں بلڈ شوگر بڑھنے یا کم ہونے کی شکایت بھی بہت عام ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ بلڈ شوگر بڑھنا ذیابیطس کے مرض کی شکل اختیار کرتا ہے، مگر یہ کافی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلڈ شوگر بڑھنا کس طرح آپ کے جسم پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ اکثر ہائی بلڈ شوگر کے دوران کوئی بھی واضح علامت سامنے نہیں آتی، کم از کم شروع میں تو ایسا ہوتا ہے۔ در حقیقت ہر 4 میں سے ایک شخص کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جس کے دوران شوگر کی سطح تو زیادہ ہوتی ہے مگر اتنی نہیں کہ ذیابیطس ٹائپ 2 کی تشخیص ہو سکے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمر کی تیسری دہائی کے بعد بلڈ شوگر کو اکثر چیک کروانا بہتر ثابت ہو سکتا ہے تاکہ ذیابیطس کا خطرہ ٹالا جا سکے۔ جسمانی طور پر غیر متحرک، خاندانی تاریخ، موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ جیسی صورتوں میں یہ چیک کروانا لازمی ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ پیشاب اور پانی کا استعمال۔ اگر خون کے اندر بہت زیادہ مٹھاس گردش کر رہی ہو تو جسم اسے نجات پانے کے لیے پیشاب کے راستے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پانی کا اخراج زیادہ ہونے لگتا ہے اور لوگ ٹوائلٹ کے زیادہ چکر کاٹتے ہیں، جبکہ پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ ہر وقت تھکاوٹ کا احساس۔ اگر جسمانی خلیات کو گلوکوز نہ ملے تو وہ توانائی کے لیے ترستے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو ہر وقت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو دل کو خون کی فراہمی کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور یہ گردش بہت سست روی سے خلیات تک غذائیت پہنچاتی ہے۔ خون کا گاڑھا ہونا۔ میٹھا خون گاڑھا ہوتا ہے اور اکثر جمتا ہے۔ آپ خود تصور کریں کہ ایک گاڑھا شربت کیسے کسی چھوٹے سوراخ سے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسا ہی خون کی ننھی شریانوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر آنکھوں، کانوں، اعصاب اور دل میں۔ ناظرین، شوگر کے پیچیدگیوں میں سے ایک پیچیدگی بینائی پر اثرات بھی ہیں۔ ہائی بلڈ شوگر کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، جس کی وجہ خون کا گاڑھا ہونے سے آنکھوں کے گرد موجود خون کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور دھندلاہٹ کا سامنا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہائی بلڈ شوگر کی پیچیدگیوں میں سے ایک اہم پیچیدگی پیروں کا انفیکشن ہے۔ ہائی بلڈ شوگر کے شکار افراد پیروں کی حساسیت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی چوٹ جیسے ناخن ٹوٹ جانا، خراش یا کچھ بھی بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ خون میں شوگر زخم کو بڑا کرنے لگتی ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے اور روزانہ بلڈ شوگر چیک کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، شوگر کی پیچیدگیوں میں سے ایک پیچیدگی نظام ہاضمہ پر اثرات بھی ہے۔ اگر ہاضمہ خراب رہتا ہے تو جان لیں کہ ہائی بلڈ شوگر نظام ہاضمہ کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ہائی بلڈ شوگر کے افراد کو شدید قبض، ہیضے یا دونوں کا اکثر سامنا ہو سکتا ہے۔ گردوں کا نقصان۔ گردے جسم کے اندر پانی کو فلٹر کرتے ہیں۔ جب بلڈ شوگر مسلسل زیادہ رہے تو یہ سسٹم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہونے لگتا ہے۔ کئی برسوں بعد گردے صحیح کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پیشاب میں پروٹین کی سطح بڑھنا مسئلے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا در حقیقت گردوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ہائی بلڈ شوگر کے دل اور دماغ پر بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ شوگر کے نتیجے میں فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، شوگر کی پیچیدگیوں میں ایک پیچیدگی اس کے جلد پر اثرات بھی ہیں۔ بلڈ شوگر کا مسئلہ گزرتے وقت کے ساتھ جلد کو خشک، شکستہ اور خارش زدہ کر سکتا ہے۔ یہ تو بس آغاز ہوتا ہے۔ در حقیقت جلدی مسائل ذیابیطس کی پہلی علامت میں سے بھی ایک ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو شوگر کی اہم پیچیدگیوں کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل ہیلتھ کلب کو سبسکرائب، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر
اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔